بگ سوچو میں خوش آمدید۔ یہ جرمنی ہے، دنیا کی تیسری اور یورپ کی سب سے بڑی معیشت۔ یورپی یونین کے کل 27 ممالک کا جی ڈی پی 16 ٹریلین ڈالرز ہے، یعنی 16,000 ارب ڈالرز، اور اس میں صرف جرمنی کا شیئر 4 ٹریلین ڈالرز یعنی کل یورپی یونین کے جی ڈی پی کا تقریباً 25% ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں جرمنی کا اکنامک گروتھ ریٹ صرف 3 دفعہ نیگیٹو میں گیا ہے۔ پہلی دفعہ 2008-9 کے گلوبل فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، دوسری دفعہ 2020 میں کووڈ کے دوران، اور تیسری مرتبہ پچھلے سال 2023 میں۔ 2023 میں جرمنی کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ -0.3% تھا، یعنی 2023 میں جرمنی کی اکنامک گروتھ 2022 کی نسبت کم تھی۔ آئی ایم ایف کے مطابق 2023 میں G7 ممالک میں سے جرمنی وہ واحد ملک تھا جس کا اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو تھا، اور اس کی اکنامک پرفارمنس ان میں سب سے بری تھی۔ اور یہ بھی پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ سال 2024 میں بھی جرمنی کی اوورآل معاشی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی رہنے کی امید نہیں۔ یورپ کی سب سے بڑی اکانومی آخرکار کیوں زوال کا شکار ہے؟ کیا اس کے اکنامک کرائسس کا تعلق امریکہ سے بھی جڑا ہے؟ رشیا یوکرین وار کا جرمن اکانومی پر کیا اثر پڑا ہے؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو، جرمنی ایک انڈسٹریل اکانومی ہے۔ یہ گاڑیاں، مشینری، کیمیکلز، الیکٹرانکس، فارماسیوٹیکلز جیسے پروڈکٹس کو بڑے پیمانے پر مینوفیکچر کرتا ہے۔ جرمن کارز جیسا کہ آڈی، بی ایم ڈبلیو، واکس ویگن، مرسیڈیز وغیرہ دنیا بھر میں اپنی کوالٹی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کی وجہ سے جرمنی کی ایکسپورٹس بھی ظاہر ہے انتہائی زیادہ ہیں۔ جرمنی کی کل جی ڈی پی کا تقریباً 50% صرف اس کی ایکسپورٹ سے آتا ہے۔ ایکسپورٹس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جرمنی دنیا کا تیسرا اور یورپ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک ہے۔ ایسا کنٹری جس میں پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ بہت بڑے پیمانے پر ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس کر سکے، ایسے ملک کے لیے 3 چیزیں انتہائی اہم ہوا کرتی ہیں: انرجی، ورک فورس اور مارکیٹ۔ جتنی زیادہ مینوفیکچرنگ ہوگی، انڈسٹریز کو چلانے کے لیے اتنی ہی زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جرمنی یورپ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے تو انرجی کنزمپشن کے اعتبار سے بھی جرمنی یورپ میں پہلے نمبر پر ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کے لیے ورک فورس یعنی لیبر بھی زیادہ ہی چاہیے، اور جب یہ پروڈکٹس مکمل طور پر تیار ہو جائیں تو ایسی منڈی یا مارکیٹس اور گاہک بھی اویلیبل ہونے چاہیے جہاں ان پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہو، تاکہ وہاں ان پروڈکٹس کو بھیجا جا سکے یا سیل کیا جا سکے۔ ان تینوں باتوں میں سے سب سے پہلے ہم انرجی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے گرد رشیا یوکرین وار اور امریکہ کی جیو پولیٹکس گھومتی نظر آتی ہے، اور کس طرح جرمن معیشت امریکی اتحاد نیٹو کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئی ہے۔ اس کا تعلق بھی اسی سے جڑا ہے۔ جرمنی اپنی انرجی کی ضروریات کوئلے، نیچرل گیس، نیوکلیئر پاور پلانٹس، آئل اور رینیویبل انرجی سورسز سے پوری کرتا رہا ہے۔ جرمنی نے 1990 کی دہائی میں تقریباً 90% انرجی کوئلہ، نیچرل گیس اور نیوکلیئر پاور پلانٹ سے حاصل کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جرمنی نے کوئلے اور نیوکلیئر پاور پلانٹس کے استعمال کو کم کرنا شروع کر دیا اور رینیویبل انرجی سورسز کو بڑھانا شروع کر دیا، لیکن نیچرل گیس کا استعمال بدستور جاری رہا۔ حالانکہ جرمنی میں کوئلہ کے بے تحاشا ذخائر موجود ہیں۔ کول ریزرو کے اعتبار سے جرمنی یورپی یونین میں پہلے نمبر پر، جبکہ دنیا میں 5ویں نمبر پر آتا ہے، لیکن جرمن عوام میں ماحولیاتی آلودگی کی اویئرنس ہونے کی وجہ سے انہوں نے کول کے استعمال کے خلاف احتجاج شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں جرمن گورنمنٹ کو رفتہ رفتہ ماحول دوست پالیسیز کو اپنانا پڑا، اور آہستہ آہستہ کوئلے کے استعمال کو جرمن حکومت کم کرنے لگی۔ 1990 میں جرمنی نے کول سے تقریباً 300 ٹیرا واٹ آورز کی پاور جنریٹ کی، جو کہ اس کی ٹوٹل پاور جنریشن کا تقریباً 55% بنتا تھا۔ لیکن 2023 میں جرمنی نے کوئلے سے 130 ٹیرا واٹ آور کی پاور جنریٹ کی، جو اس کی ٹوٹل پاور پروڈکشن کا اب محض 25% بنتا ہے۔ اسی طرح جرمنی نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بھی انرجی حاصل کرتا رہا ہے، لیکن نیوکلیئر انرجی کے حادثاتی واقعات کے خطرات کی بنا پر جرمنی ان کو استعمال کرنا بھی کم کرتا جا رہا ہے۔ سوویت ریاست یوکرین میں چرنوبل اور امریکی ریاست پینسلوینیا میں 3 مائل آئلینڈ جیسے نیوکلیئر حادثوں کی وجہ سے نہ صرف بلینز
آف ڈالرز کا معاشی نقصان ہوا، بلکہ ان سے پیدا ہونے والی نیوکلیئر ریڈیشن جرمنی کے کچھ علاقوں تک بھی جا پہنچی تھی۔ اس بنا پر جرمن عوام نیوکلیئر پاور پلانٹس کے خلاف احتجاج کرنے لگی تھی اور جرمنی ان نیوکلیئر پاور پلانٹس کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے پالیسیز بنانے لگا تھا۔ حالانکہ 1999 میں جرمنی میں 20 نیوکلیئر ریئیکٹرز ایکٹیو تھے جن سے وہ اپنی 30% الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا تھا، لیکن جرمنی نیوکلیئر ریئیکٹرز کو آہستہ آہستہ بند کرتا چلا گیا اور آخرکار جرمنی نے اپریل 2023 میں اپنا آخری نیوکلیئر پاور پلانٹ بھی بند کر دیا۔ لیکن دوستو، اس سارے وقت کے دوران نیچرل گیس کا استعمال جرمنی میں اسی طرح سے جاری رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرل گیس کوئلہ کی نسبت کم آلودگی پھیلاتی ہے اور اس کی لاگت بھی کوئلے سے کم ہے۔ نیچرل گیس جرمنی کے انڈسٹریل سیکٹر اور ڈومیسٹک دونوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ 2020 میں جرمنی کے انڈسٹریل سیکٹر کو رن کرنے کے لیے 30% سے زیادہ انرجی نیچرل گیس سے حاصل کی گئی۔ اسی طرح گھریلو استعمال کی تقریباً 40% انرجی نیچرل گیس سے حاصل کی گئی۔ جرمنی کے انڈسٹریل سیکٹر کی نیچرل گیس کی ضرورت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ BASF ایک جرمن کیمیکل کمپنی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کیمیکل کمپنی ہے۔ یہ کمپنی سوئٹزرلینڈ ملک کے برابر نیچرل گیس استعمال کرتی ہے۔ جرمنی نیچرل گیس کو صرف اپنی انڈسٹری کو رن کرنے یا گھریلو استعمال کے لیے ہی نہیں بلکہ بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ 2022 میں جرمنی نے اپنی ٹوٹل الیکٹریسٹی جنریشن کا تقریباً 15% نیچرل گیس سے پیدا کیا۔ لیکن دوستو، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ نیچرل گیس کے ذخائر جرمنی میں تو انتہائی کم ہیں۔ 2022 میں جرمنی نے اپنے ٹوٹل استعمال کی صرف 5% نیچرل گیس اپنے ذخائر سے حاصل کی اور 95% نیچرل گیس کو امپورٹ کیا۔ جرمنی اس گیس کا زیادہ تر حصہ رشیا سے امپورٹ کرتا تھا۔ جرمنی اور رشیا کے درمیان نارڈ اسٹریم پروجیکٹ کے نام سے پائپ لائنز بچھائی گئیں جس کے ذریعے رشین نیچرل گیس جرمنی اور مغربی یورپ میں ٹرانسفر کی جاتی۔ دوستو، یہاں پر یہ پوائنٹ بھی انتہائی اہم ہے کہ دنیا میں گیس کے سب سے زیادہ ذخائر رشیا میں پائے جاتے ہیں اور رشیا سب سے زیادہ نیچرل گیس جرمنی ہی کو ایکسپورٹ کرتا تھا اور جرمنی بھی اپنے استعمال کی سب سے زیادہ نیچرل گیس رشیا ہی سے لیا کرتا تھا۔ 2021 میں جرمنی نے اپنی ضرورت کی 55% نیچرل گیس صرف ایک کنٹری رشیا سے امپورٹ کی۔ پھر 2022 میں رشیا یوکرین جنگ سٹارٹ ہوئی اور یہیں سے امریکہ کی انٹری ہوتی ہے اور جرمن معیشت امریکہ کے اسٹریٹجک بینیفٹس کی بھینٹ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہم یہ تو جان چکے کہ نیچرل گیس جرمن معیشت کے لیے کتنا کلیدی کردار رکھتی ہے اور جرمنی یہ گیس رشیا سے حاصل کرتا تھا۔ اب تصویر کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں۔ جرمنی امریکن اتحاد نیٹو کا ایک انتہائی اہم ممبر ہے۔ جب فروری 2022 میں رشیا یوکرین جنگ سٹارٹ ہوئی تو جرمنی نے امریکہ اور نیٹو کے اتحادی ہونے کی بنا پر روس پر سینکشنز لگا دیں اور رشیا سے گیس امپورٹ کرنا کم کر دی۔ جرمنی کا یہ فیصلہ اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا اور توقعات کے عین مطابق یہ فیصلہ جرمن معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ مزید یہ کہ ستمبر 2022 میں نارڈ اسٹریم پائپ لائنز کے تباہ ہونے کی وجہ سے گیس کی ترسیل بالکل ہی ختم ہو گئی۔ انرجی کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی اور جرمن انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کو شدید نقصان پہنچا۔ انرجی کرائسس کی وجہ سے جرمن معیشت کو کتنا نقصان ہوا، آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ BASF کمپنی کی 2022 میں سیلز 87 بلین یوروز تھیں جو 2023 میں کم ہو کر 69 بلین یوروز رہ گئیں۔ صرف ایک سال میں اس کمپنی کی سیلز میں 20% تک کمی ہوئی۔ اس کرائسس کی وجہ سے انرجی کی پرائسز میں اس حد تک اضافہ ہوا کہ جرمن کمپنیز اس وجہ سے جرمنی کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں منتقل ہونے پر غور کرنے لگیں۔ دوستو، رشیا نارڈ اسٹریم کے ذریعے صرف جرمنی ہی نہیں بلکہ یورپ کے دوسرے ممالک کو بھی گیس ٹرانسفر کیا کرتا تھا۔ ستمبر 2022 میں ان پائپ لائنز کے تباہ ہونے کے بعد سے جرمنی کی رشیا سے گیس امپورٹ تقریباً بالکل ہی بند ہو چکی ہیں۔ اس سے نہ صرف جرمنی بلکہ پورے یورپ کو انرجی کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پائپ لائن کی تباہی کا الزام روس اور امریکہ دونوں ہی ایک دوسرے پر لگاتے ہیں، لیکن دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پائپ لائن کی تباہی سے نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کس کو ہوا۔ US پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے رشیا یوکرین جنگ سے 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ اگر رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ نارڈ اسٹریم کو تباہ کر دے گا۔
इस पाइपलाइन को तबाह करने के पीछे अमेरिका के कई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो अमेरिका इससे रशिया की गैस एक्सपोर्ट्स कम करके इसको माशी तौर पर मफलूज करना चाहता है। इससे रशियन एक्सपोर्ट्स तो कम हुई हैं, लेकिन इसका अमेरिका को एक और बिलवास्ता तौर पर फ़ायदा भी हुआ है। पूरे वेस्टर्न यूरोप और जर्मनी को अपनी एनर्जी ज़रूरियात के लिए दूसरे ममालिक जैसे कि कतर, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे ममालिक का रुख करना पड़ा। जर्मनी ने 2021 में तकरीबन 1700 टेरावाट आवर नेचुरल गैस इंपोर्ट की थी और इसमें 900 टेरावाट आवर सिर्फ रशिया से इंपोर्ट की गई थी। लेकिन 2023 में जर्मनी ने 950 टेरावाट आवर नेचुरल गैस इंपोर्ट की और इसमें रशिया का शेयर 0 था। ये सारी गैस जर्मनी ने नॉर्वे, नीदरलैंड और बेल्जियम से इंपोर्ट की। जर्मनी की नेचुरल गैस की ज़रूरियात 1700 टेरावाट आवर से भी ज़्यादा हैं और जर्मनी नीदरलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम से सिर्फ 900 टेरावाट आवर नेचुरल गैस इंपोर्ट कर पाया। ये गैस ना सिर्फ जर्मनी की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा ना कर सकी, बल्कि जर्मनी को ये गैस रशियन गैस की निस्बत इंतहाई महंगी भी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि नीदरलैंड और बेल्जियम में ये गैस दरअसल रशिया ही से आ रही थी और फिर इसी गैस को जर्मनी और दूसरे यूरोपीय ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन यूरोप और जर्मनी, रूस के अलावा बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड, अमेरिका, कतर या जहाँ से भी ये गैस इंपोर्ट करें, ये गैस इनको इंतहाई महंगी पड़ती है, क्योंकि पाइपलाइन के ज़रिए नेचुरल गैस को एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजना इंतहाई आसान और सस्ता अमल है। लेकिन अब नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइंस तो तबाह हो चुकी। अब पहले नेचुरल गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG कहते हैं। लिक्विफाइड फॉर्म में आसानी से कम वॉल्यूम में ज़्यादा गैस को स्टोर और मुंतकिल किया जा सकता है। फिर इस LNG को स्पेशल कंटेनर्स में डालकर शिपिंग के ज़रिए जर्मनी और यूरोप में भेजा जाता है। दोस्तों, LNG को एनर्जी के हसूल के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको लिक्विड फॉर्म से दोबारा गैस की हालत में मुंतकिल किया जाता है और फिर इसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस सारे अमल की वजह से एनर्जी की लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, बल्कि टाइम भी ज़्यादा सर्फ होता है। इस वजह से जर्मनी में एनर्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। जर्मन इंडस्ट्री को शदीद धचका लगा। एनर्जी क्राइसिस और हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से जर्मनी को नाकाबिले तलाफ़ी माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दोस्तों, इसमें अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ? अमेरिका की LNG की एक्सपोर्ट्स में इस दौरान इजाफा हुआ। रशिया यूक्रेन वार और नॉर्थ स्ट्रीम के तबाह होने के बाद अमेरिका की LNG की एक्सपोर्ट्स में इतना इजाफा हुआ कि 2023 में पूरे यूरोप के टोटल इस्तेमाल की 50% गैस अमेरिका से ही भेजी गई। जर्मनी ने भी 2022 के आखिर में नॉर्थ स्ट्रीम के तबाह होने के बाद USA से LNG को इंपोर्ट करना शुरू किया। नॉर्थ स्ट्रीम तबाह होने से पहले जर्मनी अमेरिका से LNG ना होने के बराबर इंपोर्ट किया करता था, लेकिन 2023 में जर्मनी ने 205 बिलियन क्यूबिक फीट LNG अमेरिका से इंपोर्ट की। जर्मन मईशत के लिए दूसरी अहम चीज़ जहां जर्मनी अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट्स कर सके वो मार्केट्स हैं। जर्मन एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट चाइना है। 2016 से पहले जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका हुआ करता था, लेकिन 2016 से अब तक चाइना जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जर्मनी की मईशत USA चाइना ट्रेड वार का निशाना बन रही है। जर्मन इकॉनमी अमेरिका और चाइना के ख़राब तजारती ताल्लुकात का शिकार होती जा रही है। वो ऐसे कि हाल ही में अमेरिका ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स पर टैक्स में कई गुना इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका में चाइनीज़ ब्रांड की प्रोडक्ट्स की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन और जर्मनी को भी मजबूर किया कि वो भी चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर टैक्सेस में इजाफा करे। लेकिन दोस्तों, अगर जर्मनी चाइनीज़ इंपोर्ट पर टैक्स आयद करेगा या उसमें इजाफा करेगा, तो क्या चाइना भी जर्मन इंपोर्ट्स पर टैक्स में इजाफा नहीं करेगा? मिसाल के तौर पर जर्मन कार की सबसे बड़ी मार्केट चाइना है। जर्मन कार की सिर्फ 30% सेल चाइना में ही होती हैं। अगर जर्मनी चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर टैक्सेस लगाएगा, तो क्या चाइना जर्मन कार्स और दूसरी प्रोडक्ट्स पर जवाब में टैक्स नहीं बढ़ाएगा? अगर जर्मनी अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चीन के साथ अपनी तजारत के फैसले अमेरिकन इन्फ्लुएंस में करता रहा, तो मुस्तकबिल में जर्मनी के चाइना के साथ माशी ताल्लुकात भी शायद अच्छे ना रहें। जर्मनी का एक और अहम मसला वर्कफोर्स की कमी है और जर्मनी में नौजवानों की तादाद इंतहाई कम है जो काम करने के काबिल हैं। जर्मनी के पास ना सिर्फ वर्कफोर्स कम है, बल्कि वर्कफोर्स की लागत, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा है। कम और महंगी लेबर की वजह से अशिया की कीमतों में भी इजाफा होता है। जर्मनी को सालाना तकरीबन 4 लाख स्किल्ड इमिग्रेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी वर्कफोर्स की कमी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। माजी में जर्मनी इस मसले को इमिग्रेशन यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री से गैर मुल्कियों
ملکیوں کو اپنے ہاں روزگار مہیا کر کے حل کرتا چلا آیا ہے، لیکن کچھ سرویز کے مطابق تقریباً 65% جرمن عوام غیر ملکیوں کے یہاں منتقل ہونے کے خلاف ہیں۔ دوستو، ایک طرف تو جرمنی کو ورک فورس کی کمی کا سامنا ہے، اور اگر جرمنی ورک فورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے امیگریشن کرتا ہے تو جرمن عوام اس کے بھی خلاف ہیں۔ دونوں صورتوں میں جرمنی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر جرمنی اپنی امیگریشن پالیسیز کو نرم نہیں کرتا تو 2035 تک جرمنی کو 7 ملین افراد کی لیبر فورس میں شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی کی گرتی ہوئی معیشت کی 3 اہم ترین وجوہات میں سے 2، یعنی جرمن پروڈکٹس کی مارکیٹ جو کہ چائنا ہے، اور جرمن انڈسٹری کی انرجی کی ضروریات، عالمی سیاست اور امریکی مفادات کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں۔ ہاں، البتہ تیسرا خطرہ جو ورک فورس کی صورت میں جرمن معیشت کو لاحق ہے، اس کا تعلق جرمنی کے اندرونی معاملات سے ہی ہے، اور جرمنی کو اس کا حل خود ہی نکالنا ہوگا۔ دوستو، جرمنی کے اس معاشی کرائسس کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جرمنی کو صرف امریکہ کے ساتھ ہی اچھے تعلقات کے بارے میں سوچنا چاہیے، یا اس کو اپنی معیشت کے زوال کو مد نظر رکھتے ہوئے آزادانہ معاشی پالیسیز اپنانی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی دلچسپ ویڈیوز مستقبل میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔